السلام علیکم ناظرین اور ویلکم ٹو عام انسان شو۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ راجہ صاحب موجود ہیں جن سے ہم سیاسی بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سیاست کو راجہ صاحب عبادت کہتے ہیں، اور تمام ممالک میں ایسے ہی ہے کہ ہر جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس کا کوئی منشور ہوتا ہے، وہ شترے بے مہار کی طرح نہیں چل رہی ہوتی۔ وہاں کا ہمارا ملک ہے جہاں پہ ہمیں کبھی کسی پارٹی کا منشور سامنے آیا نہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس پارٹی کا منشور کیا ہے اور یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم اس کے اوپر عام انسان کی آگاہی کے لیے بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیں راجہ صاحب۔ جی راجہ صاحب، ہم آپ بہت کو بہت ویلکم شکریہ کرتے جی، ہیں، السلام علیکم۔ اور آج وعلیکم السلام۔ آج ہم نے بڑے پرپس بلٹ کوشچن آپ سے کرنے ہیں، اور بالکل عام انسان کی آگاہی کے لیے اور سمجھ کے لیے، اور سادہ زبان میں، سادہ الفاظ میں، جو کہ عام انسان کا ہمارا شو ہے اور عام انسان کو سمجھ آ سکے۔ جیسا کہ ابھی آپ سن رہے ہوں گے کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں ہمارا ملک یہ ہے جہاں سب کچھ شترے بے مہار چل رہا ہے، ادروائز سیاست واقعتاً عبادت ہوتی ہے باقی ممالک کے اندر، اور وہاں پہ ہر پارٹی کا کوئی منشور ہوتا ہے، اور اس منشور کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے وہ عام انسان، وہاں کی جنتا، وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ آج کے شو میں خاص طور پر یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ منشور ہوتا کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، یا کیا ہونا چاہیے منشور کو۔ پلیز آپ تفصیل سے بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس خاص ٹاپک پہ اس کا انتخاب کیا، اور اس کے اوپر بڑی بڑی پارٹیاں پاکستان میں بناتی ہیں، منشور بناتی ہیں، لیکن اسے پبلکلی ڈسکس نہیں کرتی، اسے چھپایا جاتا ہے۔ کسی ممبر کو، کسی لیڈر کو آپ نے کبھی منشور پہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، نہ سنا ہو۔ تو جب سب کچھ ڈمی چل رہا ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو الیکشنز ہیں وہ بھی ڈمی چل رہے ہیں، پارٹیاں بھی ڈمی چل رہی ہیں، قیادت بھی ڈمی چل رہی ہے۔ تو جعلی پارٹیاں، جعلی الیکشن اور جعلی قیادت، تو ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو ریئل پارٹیاں ہیں وہ اپنا منشور رکھتی ہیں اور اسے پبلک کرتی ہیں اور اس پر بات چیت بھی کرتی ہیں۔ تو منشور بیسیکلی ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے جس کے اوپر ایک فلسفی لکھی ہوتی ہے، جس کے اوپر پارٹی کا ویژن، مشن لکھا ہوتا ہے، جو پارٹی کے نظریات کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک ایسی تحریر ہے جس میں پارٹی کے آبجیکٹیوز، اس کے گولز، اس کے مقاصد، اس کی پالیسی درج ہوتی ہے، جس میں مسائل کا وہ پارٹی کیا حل دیکھتی ہے اس کا ایک خاکہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک ڈاکومنٹ سمجھ لیں جو پارٹی کی پالیسی کی آؤٹ لائن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ اس کو ہم منشور کہتے ہیں، انگلش میں جی اسے بالکل صحیح، زبردست۔ جی مینیفیسٹو بھی کہتے ہیں۔ اور میرا اگلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جو کہ انٹرسٹ آپ نے ڈیولپ کر دیا ہے کہ کچھ ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی کسی پارٹی نے منشور کے اوپر کبھی بات ہی نہیں کی، اور عام انسان کو اس سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ عام انسان، چونکہ آپ کے سارے ممبرز ہیں اور آپ کی پارٹی جس طرح سے نام سے عام انسان پارٹی ہے، اسی طرح سے ہر عام انسان آپ کا ووٹر سپورٹر بھی ہے، اور ہم بھی عام انسان ہیں، اور بالکل ہم آپ کے ساتھ دل و جان سے ہیں، اور ہم یہ بھی انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ عام انسان پارٹی کا کیا ویژن ہے۔ جی بہت اچھا سوال ہے، اور میں تھوڑا سا یہاں پہ کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی باقی پارٹیز ہیں پاکستان میں، ان میں اور عام انسان پارٹی میں ایک واضح فرق ہے۔ ابھی جو دو الفاظ آپ نے کہے ہیں کہ ووٹر اور سپورٹر، یہ تو سب پارٹیوں میں بن سکتے ہیں عام انسان، اور ہیں۔
عام انسان پارٹی میں جو خصوصی چیز ہے، خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ عام انسان پارٹی جو ہے وہ عام انسان کو لیڈر دیکھنا چاہتی ہے، عام انسان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی دیکھنا چاہتی ہے. تو عام انسان یہاں ووٹر سپورٹر ہی نہیں، یہاں لیڈر بھی بن سکتے ہیں. تو لیڈرشپ کے اندر بھی آپ کو عام انسانوں کی جھلک نظر آئے گی. تو اب آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں. آپ نے بات کی ہے عام انسان پارٹی کے ویژن کی. تو جو ویژن ہے عام انسان پارٹی کا وہ ہے کہ مسائل کو عقلی بنیادوں پر سمجھنا اور سائنسی بنیادوں پر ان کا حل تلاش کرنا. کیونکہ جتنے بھی دنیا میں مسائل ہیں ان کو سائنس نے حل کیا ہے، سائنس نے ہی ان کو ایڈریس کیا ہے. اور جب ہم عقلی بنیادوں پر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو سلوشن ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک گروپ کے لیے نہیں ہوتا. کیونکہ سلوشن جو ہیں وہ یہاں پہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک سلوشن ہوتے ہیں جو کسی ایک ذات یا شخصیت سے وابستہ ہوتے ہیں، یا اگر اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیں تو وہ ایک گروپ کے لیے ہوتے ہیں. دوسرے سلوشن وہ ہوتے ہیں جو کسی تعصب کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، پریجوڈس کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں. اس میں تعصب ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ سکھوں کے لیے ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے، یہ پنجابیوں کے لیے ہے، یہ سندھیوں کے لیے سلوشن ہے، جی یہ پالیسی جو ہے یہ KPK کے لیے ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں تعصب ہوتا ہے. تو تیسرا جو سلوشن ہوتا ہے وہ ہے ریشنل سلوشن، جو عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو عقل کی بنیاد پر جو بھی سلوشن ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا، اس میں کوئی تعصب نہیں ہوتا، اس میں انسان کو مد نظر رکھ کر پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. تو عام انسان پارٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو عقلی بنیادوں پر سمجھنا چاہیے، ان کو جذباتی بنیادوں پر یا ان کو تعصبات کی بنیاد پر یا ان کو کسی ایک گروپ کی بنیاد پر، مفادات کی بنیاد پر نہیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری اگلا حصہ ہے کہ اس کا جو حل ہے وہ بھی سائنٹیفک ہونا چاہیے. اب اگر کہیں سیوریج کا مسئلہ ہے تو اس کا حل سائنٹیفک ہے، اگر روزگار کا مسئلہ ہے تو اس کا حل سائنٹیفک ہے، اگر صحت کا مسئلہ ہے تو اس کا حل سائنٹیفک ہے. جگاڑ کوئی چیز نہیں ہے. ہم ہمیشہ جگاڑ لگاتے رہے ہیں، ہم ابھی تک ڈھنگ کی سڑکیں نہیں بنا سکے. ایک ادارہ سڑک بناتا ہے، دوسرا ادارہ 2 گھنٹے کے بعد آ کے اسے کھدائی کر کے اس کی دوبارہ سے بیڑا غرق کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. ہماری یہ جو سوچ ہے اس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں. تو ویژن کی جو بات ہوئی تو عقلی بنیادوں پر مسائل کو سمجھنا اور سائنسی بنیادوں پر ان کا حل تلاش کرنا، یہ عام انسان پارٹی کا ویژن ہے. جی اچھا، آپ نے ویژن بتایا ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ واقعی جو سیاست ہے وہ عبادت ہے. اگر کچھ ایسا ہو رہا ہو یا یوں کہیے کہ یہ پھر سیاست والے کو یہ اتنے سارے کام کرنے پڑتے ہیں پریکٹیکلی، چونکہ یہ ہماری ایگزسٹنگ پارٹیز جو ہیں یہ باپ دادا سے چلی ہوئی پارٹیز ہیں، یہ کام تو کرنا نہیں چاہتی، اس لیے یہ اپنا کوئی ویژن ہم سے شیئر ہی نہیں کرتے ہیں. تو بہت اچھا لگا آپ سے یہ بات سن کے راج صاحب کہ آپ ایک بہترین ویژن رکھتے ہیں. تو یقیناً آپ کی پارٹی کا پھر کوئی مشن بھی ہوگا. تو آپ ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کا کیا، ہماری پارٹی کا، عام انسان پارٹی کا، ہم سب کی پارٹی کا کیا مشن ہے؟ ہاں، یہ تھینک یو ویری مچ. آپ نے یہ امپورٹنٹ بیسک سوال پوچھا کہ مشن جو ہے ہر پارٹی کا، ہر ادارے کا ایک مشن ہوتا ہے. تو عام انسان پارٹی کا مشن یہ ہے کہ پروپورشنلزم کی بنیاد پر عوامی جمہوری فلاحی سیاسی نظام کا قیام. بیسیکلی جب ہم مشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے
हमारा गोल होता है, हमारा टारगेट होता है, हमारी मंजिल होती है। तो हम आम इंसान पार्टी ये चाहती है कि प्रोपोर्शनलिज्म की बुनियाद पर एक ऐसी रियासत बनाई जाए, एक ऐसा सियासी निज़ाम डेवलप किया जाए जो अवामी हो, जमहूरी हो और फलाही हो। इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए प्रोपोर्शनलिज्म को समझना ज़रूरी है। अब दुनिया में जो सियासी निज़ाम है वो 2 आए। एक को हम कहते हैं कैपिटलिज्म और दूसरे को जो है वो हम कहते हैं माफ कीजिएगा, अलाई साहब, आपने जिक्र किया कैपिटलिज्म का, जिसको हम सरमाया दराना निज़ाम कहते हैं, और तकरीबन चूंकि ये मगरबी निज़ाम है, तो मेरा भी यही ख्याल है कि शायद ये जो कारोबारी मामलात है ना, सरमाया जिसमें आता है, यही कैपिटलिज्म है। और कैपिटलिज्म का जो निज़ाम ओवरऑल दुनिया में चल रहा है, ये तकरीबन हर 50 साल के बाद नाकाम हो जाता है। तो शायद जो लोग फिर कैपिटलिज्म वाले हैं, वही जब सियासत में आते हैं, कारोबारी सोच के साथ आते हैं, तो वो उनकी जो सियासत है वो आबादत रहती नहीं है, वो कारोबारी होती है। जब मफाद आने लगते हैं उसके बीच में, तो फिर वो मफाद परस्ती वाले मामलात हो जाते हैं। उनको फिर सियासी वर्कर भी ऐसी चाहिए जो उनके मफाद में हो, ना कि आम इंसान के 25 करोड़ आवाम के हों। तो यकीनन जो आप बातें बता रहे हैं, ये तो मेरे आपके या हर आम गली कूचे के इंसान के लिए बहुत ही मुफीद बातें हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा सा गला में कोई गड़बड़ हो गई। तो हम बात कर रहे थे प्रोपोर्शनलिज्म के ऊपर। तो प्रोपोर्शनलिज्म बेसिकली दुनिया में जो निज़ाम है वो 2 किस्म के निज़ाम हैं। एक को हम कैपिटलिज्म कहते हैं और दूसरे को हम कम्युनिज्म कहते हैं। अब कैपिटलिज्म जो है वो मोस्ट ऑफ द लोग पीपल जो हैं वो जानते हैं कि ये निज़ाम सरमायादारी है जो इस वक़्त दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में, बल्कि तमाम तर ममालिक में इस वक़्त वो लागू है। और दूसरा निज़ाम है जिसको कम्युनिज्म कहते हैं, जो बराबरी का निज़ाम है, और वो कोई इक्का-दुक्का कंट्रीज़ में अब रह गया है और वो भी अपनी असली हालत में नहीं है। तो ये 2 बुनियादी यानी निज़ाम हैं जिनसे बाकी सारे निज़ाम निकलते हैं, और उन निज़ामों को निकालने के लिए मुख्तलिफ बुनियादें जो है वो इसको उन बुनियादों की यानी यूँ समझ लें कि 2 निज़ामों से मुख्तलिफ चीज़ें लेकर मिक्स किया जाता है और एक तीसरा निज़ाम बनाया जाता है। और इस मिक्सिंग की बुनियादें हैं 3। एक बुनियाद, जैसा कि मैंने बताया, कि मफादात होते हैं। दूसरी जो अक़साम है, किस्म है, वो है जो हमारा प्रेजुडिस, और तीसरी है रैशनल, अकल की बुनियाद। तो अगर हम इन निज़ामों के अंदर से जो मिक्सिंग करके तीसरा निज़ाम बनाते हैं वो अकल की बुनियाद पर बनाया जाए, तो उसको हम प्रोपोर्शनलिज्म कहते हैं। प्रोपोर्शनलिज्म बेसिकली दोनों निज़ामों की ख़ुसूसियात को, अच्छाइयों को लेकर मिक्स किया गया, और इसमें माशरे की 2 तहें बनाई गई हैं, एक नीचे वाली तह और एक ऊपर वाली तह। यानी नीचे वाली तह जो है वो हम एक फिक्स कर देते हैं जिसमें उस तह से जो ज़्यादा गरीब होगा वो कोई नहीं होगा। मिसाल के तौर पर
اگر ہم آج یہ طے کر دیتے ہیں کہ آج کے حالات کے مطابق ایک گھر کا کم سے کم خرچہ 1 لاکھ روپیہ ہے، تو یہ ہم نے فکس کر دیا کہ 1 لاکھ روپیہ ایک منیمم لیول ہے، اس سے نیچے کسی کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ہر بندے کی ضرورت ہے اور ضرورت گورنمنٹ نے طے کرنی ہے کہ ایک بندے کی کیا ضرورت ہے، وہ اس نے انڈیویجولی طے نہیں کرنی، تو گورنمنٹ جو ہے وہ طے کرے گی کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اور جو وہ گورنمنٹ طے کر دے گی وہ ہر بندے کو، کیونکہ وہ منیمم طے کرے گی تو وہ ہر بندے کو دینی ضروری ہو جائیں گی، تو یہ ہو گیا ایک منیمم لیول۔ اب دوسرا جو ہے وہ ہے میکسیمم لیول، کہ ایک بندہ کتنا امیر ہو سکتا۔ کوئی بندہ ایسا نظام جو ہے وہ فلاٹ نظام ہوتا ہے جس میں کوئی شخص اس قدر امیر ہو جائے کہ وہ کسی شہر کی ساری سڑکیں خرید لے اور کسی کو گزرنے نہ دے، ذرا تصور کریں۔ میں چھوٹے چھوٹے دو کوسچن بیچ میں چھیڑ خانی والے کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اسپیسیفک کوسچن عام انسان پارٹی سے ریلیٹڈ آپ سے کروں گا۔ آپ نے جو ابھی بات فرمائی ہے کہ یہ کیپٹلزم کمیونزم، تو مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک کہ جو ہمارے ہاں نظام چل رہا ہے یہ کون سا ہے، کوسچن نمبر 1۔ کوسچن نمبر 2 بھی ساتھ ہی چھوٹا سا کہہ دو، آپ دونوں کو علیحدہ علیحدہ آنسر کیجیے گا۔ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نیچے والی سلیب منیمم والی کتنی ہونی چاہیے، اور وہ کام بھی گورنمنٹ کا ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ہماری گورنمنٹ نے بھی اس وقت منیمم ویجز ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں، اسی بجٹ میں شاید 35,000 یا 37,000 روپیہ ہے کہ آپ منیمم یہ تنخواہ آپ نے کسی امپلائی کو دے سکتے ہیں، سے کم نہیں۔ ایک تو یہ بھی کوئی نہیں دیتا، عام طور پہ وہ 35 اور 37,000 پہ سائن تو کرائیں گے رجسٹر میں پے کرتے ہوئے، لیکن وہ جو پے کریں گے نا وہ اس کے ہاف ہی ہوگا، تو اس بیچارہ کس طرح سے گزارا کرے گا، اور 35,000 میں بھی کون سے گھر کا بجٹ بنتا ہے۔ آپ تھوڑا سا دونوں کوسچن کو علیحدہ پلیز ایڈریس کیجیے۔ ہمیں منیر کریم صاحب نے جوائن کیا ہے میسیڈونیا سے، اور منیر کریم صاحب جیسا کہ ہمارے سارے دوستوں کو پتہ ہے ٹریولر ہیں، اور وہ آج کل میسیڈونیا میں ہیں، اور ان کے 99 کنٹریز غالباً ہو چکے ہیں، اور ایک آدھ کنٹری ہے جو باقی ہے، اور وہ سینچری مکمل کر کے ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد اپنے وطن میں واپس آئیں اور اپنی نئی زندگی کے ایک نئے مشن کا آغاز کریں، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ تو آپ نے جو سوال کیے وہ بڑے بنیادی سوال ہیں، بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ طے کرتی ہے، اور جتنے بھی ہمارے وزارت خزانہ کے عہدے داران رہے ہیں اب تک، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس بجٹ کو پریکٹیکلی بنا کے دکھا دے کہ ہاں 30,000 میں، 25,000 میں، 35,000 میں، 50,000 میں کسی بھی شخص کا گزارا ہو سکتا ہے مہینے میں، کسی خاندان کا۔ تو یہ ایک جعلی اور ایک فنی سی چیز ہے جو یہ ہر دفعہ پیش کی جاتی ہے اور جو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ جو بنایا جاتا ہے، چونکہ یہ جعلی لیڈرشپ ہے، تو یہ بغیر کسی اصول ضابطے اسٹڈی کے مارکیٹ میں جائے بغیر ہمارے وزارت خزانہ کے جو عہدیداران ہیں کہاں یہ بازاروں میں پھرتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے گھر کا سودا سلف کیسے آتا ہے، اور اس لیے یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو منیمم سلیب جو ہے وہ ریشنل گراؤنڈ پہ پریکٹیکلی کرنی ہے کہ اس بندہ اس میں خوش بھی ہو، ٹھیک ہے۔ منیمم جب ہم طے کریں گے تو منیمم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ اپنے بچے کو، وہ جو انسان ہے فیملی کا ہیڈ ہے، کنبے کا سربراہ ہے، وہ اپنے خاندان کی تعلیم کا بندوبست کر سکے، صحت کا بندوبست بہترین طریقے سے کر سکے، اپنے بچوں کی شادی کر سکے اور اپنا گھر بنا سکے، تو یہ منیمم۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ آج کے ماحول میں جو منیمم ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ 1,00,000 روپے میں تو یہ کوئی کام نہیں ہو سکتے۔ 1,00,000 روپے میں تو صرف کھانا کھایا جا سکتا ہے، نہ بچوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، نہ ان کی تعلیم ہو سکتی ہے، نہ صحت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی
ان کے لیے کوئی آگے کوئی گھر تو سوچے ہی نہیں جا سکتا. 5 مرلے کا گھر. رئیس صاحب آپ لاکھ روپے کا ذکر بار بار کر رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ اگر کسی بھی غریب آدمی کی تنخواہ منیمم ویجز لاکھ روپے ہو جاتی. گورنمنٹ تو 35 اور 37 ہزار روپے کی بات کر رہے ہیں. تو عام انسان پارٹی نے، چونکہ عام انسان کی پارٹی ہے نا، جب اس کی حکومت آئے گی، ایک ریڑھی والے کی حکومت ہوگی، ایک بال کاٹنے والے کی حکومت ہوگی، ایک وہ جو کپڑے استری کر رہا ہے اس کی حکومت ہوگی، ایک جو چھوٹی دکان پہ بیٹھا ہوا کریانے کی دودھ دہی اور باقی چیزیں گروسری بیچ رہا ہے اس کی حکومت ہوگی. تو وہ ایسے تھوڑا سوچے گی کہ لاکھ روپیہ ہو. وہ تو حقیقت پہ سوچے گی کہ جناب یہ بجٹ ہے، یہ چیزوں کی پرائسز ہیں، یہ 5 لوگوں کا ایک گھرانہ ہے، اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے. جو خرچہ آئے گا وہ بنایا جائے گا اور پھر اس میں مزید چیزیں بھی ایڈ کی جائیں گی کہ اس کے لیے ہیلتھ کے لیے کتنا چاہیے، اس کو فلاں چیز کے لیے مد میں کتنا چاہیے، اس کو ایجوکیشن کے لیے کتنا چاہیے، بیمار ہو جائے گا تو کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو وہ خوش بھی ہو، سیٹسفائیڈ بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم عام انسان کی حکومت میں بھی وہ اداس ہو، وہ پریشان ہو، وہ تو پھر فائدہ تو کوئی نہ ہو. زبردست، بہت اچھا لگا. رائے صاحب چونکہ ہم نے کئی بار اس کے اوپر بات کی ہے کہ منیمم ریکوائرمنٹ جو انسان کی ہیں وہ 5 ہے: فوڈ، کلاتھ، شیلٹر، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. تو میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایکسپلین اس کو کیا ہے کہ 35، 30، 35، 40 ہزار یا ایون لاکھ روپے کے اندر بھی آپ ان 5 نیسیسٹیز آف دا لائف جو ہیں ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ سیکنڈ پارٹ آف کوشچن بھی آنسر کر دیں اور پھر بڑا امپورٹنٹ کوشچن میں نے عام انسان پارٹی کے بارے میں آپ سے کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کون سا نظام چل رہا ہے. کیا یہ کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، یا کوئی بھی نہیں ہے، یا پتہ نہیں کیا ہے؟ یہ کوئی پتہ نہیں کیا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا. ضرورت کے تحت ہم اس ایک جو ملغوبہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز وجہ سے، وہ اس کو کہتے ہیں مکسڈ اکانومی. اب مکسڈ اکانومی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ضرورت کے تحت تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. جب دیکھا کہ عوام کا موڈ خراب ہوا، عوام نے احتجاج کیا، جیسے ابھی ریسنٹلی کشمیر میں ہوا ہے بجلی کے بلوں کے معاملے پہ، تو وہاں ایک بڑا ریلیف دے دیا گیا. تو جب لوگ پبلک احتجاج کرتی ہے تو پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں. مکسڈ اکانومی میں جب ہم ویلفیئر کی طرف جاتے ہیں، سوشل ویلفیئر کی طرف جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اوکے ہم علاج فری کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ان کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے کیونکہ عوام کی ڈیمانڈ اتنی شدید ہو جاتی ہے یا احتجاج اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انہیں کچھ چیزیں دینی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. ایجوکیشن فری کر دیتے ہیں یا اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں پرائسز، یا ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دیتے ہیں، یا اس طرح کی بہت ساری ویلفیئر اسٹیٹ ان کو کہتے ہیں. کہ جب مکسڈ اکانومی کو مجبوراً کچھ ترجیحات کرنی پڑیں پبلک کے لیے، پبلک کی ڈیمانڈ پر، تو وہ پھر مکسڈ اکانومی سے ویلفیئر اسٹیٹ بن جاتی. تو یہ جی رشا، میں اند میں بڑا ایک کوشچن، امپورٹنٹ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پروگرام کا ذرا تھوڑا رہ رہا ہے. تو وہ کوشچن آنسر کرنا انتہائی ضروری ہے کہ جہاں آپ نے فرمایا بھی اور ہماری خواہش بھی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ الیکشن لڑ کے اور پارلیمنٹ میں جائے تاکہ ہر شعبے کا انسان جب وہاں پہ پریزنٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو وہ جو درد ہوگا اپنے جیسے لوگوں کا، عام انسانوں کا، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بڑی لازم ملزوم بات ہے کہ جو ماحول کئی سالوں سے ہمارے پاکستان میں بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کروڑوں روپے ہوں، شاید اب ارب والی بات بھی کی جا سکتی ہے جو حالات بن کے ہیں، تو پھر کہیں جا کے ایم این اے، ایم پی اے کے جو الیکشن ہیں وہ لڑے جا سکتے ہیں. اور عام انسان کے پاس اگر کروڑوں روپے ہوں تو وہ یہ سب کچھ سوچنا، تو پھر عام انسان کیسے الیکٹ ہو کے آ کے اپنی گورنمنٹ بنا کے اس سارے سینیریو کو بدل سکتا ہے؟ اس کو پلیز تفصیل سے بتائیے. میں اس سوال پہ جانے سے پہلے ایک اس کا سیکنڈ پارٹ ہے
کہ ہم نے منیمم سلیب تو ڈسکس کی ہے, ہم نے میکسیمم کو نہیں چھیڑا. جی جی بالکل بالکل. جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ کسی شخص کو اتنا امیر ہونے دینا کہ وہ ساری سڑکیں خرید لے, وہ سارے پارک خرید لے, وہ ہوا پہ ٹیکس لگا دے کہ یہ ہوا سب میری ہے, تو یہ پھر سوٹیبل نہیں رہتا اسٹیٹ کے. تو اس کے اوپر بھی قدغن لگانی ہے کہ وہ کتنا امیر ہو سکتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹیکسز کی ریشو بڑھائی جائے. کس لیول پہ ہم اس سے 30% ٹیکس لیں گے, کس لیول پہ جا کے 40% لیں گے, کس لیول پہ اس کی انکم کا 50% ٹیکس لیں گے, کس لیول پہ اس کی انکم چلی جائے گی تو ہم 60% ٹیکس کی صورت میں لے لیں گے, اس کو 40% دیں گے. اس معیار پہ جا کے ہم 70%, 80%, 90% تک ہم اسے ٹیکس لے لیں گے. یہ جو ہم ایک لیول سے زیادہ ٹیکس لیں گے, 50% سے زیادہ جو ٹیکس لیں گے, وہ بیسیکلی کام آئے گا اس نچلے طبقے کو کیٹر کرنے میں, اس کو سہولیات دینے میں, اس کو امپاور کرنے میں, اس کو کاروبار سکھانے میں, اس کو تعلیم دینے میں, ان کی صحت کو بہتر کرنے میں. تو یہ اوپر والوں سے لینا ہے اور نیچے والوں کو دینا ہے. اس نظام میں اور پروپورشنلزم میں فرق یہ ہے کہ پروپورشنلزم اوپر سے لیتا ہے, نیچے دیتا ہے. یہ نیچے سے لیتے ہیں اور اوپر دیتے ہیں. یہ ظلم ہے. جی اس وقت تو ظلم ڈھا رہی ہے گورنمنٹ. آج سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ غریب دے رہا ہے. اور جتنے بھی یہ لیول ہیں معاشرے کے, معاشی لیول, معاشی درجہ بندی جو ہے, اس کے اندر جتنے نیچے والے 3 لیول ہیں وہ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں, اور جو اوپر والے ہیں وہ کم ٹیکس دے رہے ہیں, اور مراد سب ان کو زیادہ مل رہی ہیں, بینیفٹس ان کو مل رہے ہیں, سہولتیں ان کو مل رہی ہیں. تو یہ نظام جو ہے یہ اس لیے عام انسان کو ریلیف دینے کا سب سے بڑا نظام یہ ہے. اگر پاکستان کے لوگوں کو ریلیف چاہیے ہے, خوشحالی, ترقی چاہیے ہے, چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے ہے, ہلکی پھلکی زردی کہہ رہا ہوں, لالی چاہیے گالوں کے اوپر, تو پھر انہیں عام انسان پارٹی کا ساتھ دینا ہو. جی زبردست. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارا کوشچن آنسر کریں کیونکہ ہم ٹائم اینڈ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ کوشچن انتہائی ضروری ہے عام انسان کے لیے. اب جو ہے وہ آپ کا جو کوشچن ہے کہ عام انسان جو ہے وہ کیسے کرے گا. عام انسان اس نظام میں نہیں کر سکتا کسی بھی صورت. نہ اس کے پاس اربوں روپیہ ہے, کروڑوں روپیہ نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ نہیں کر. تو ہم نے عام انسان پارٹی نے ایک منصوبہ بنایا اس کے لیے, اور وہ منصوبہ ہے ڈیجیٹل الیکشنز. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جب ہم اپنے بینک سے کسی دوسرے بینک میں ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں, 1 لاکھ روپیہ ابھی بھیجیں, کسی بھی اکاؤنٹ میں چلا جائے گا, ایزی پیسہ پہ چلا جائے گا, یا کسی بھی ایک بینک سے دوسرے بینک میں چلا جائے گا, وہ سیف اینڈ سیکیور ہے. ہم اور آپ چونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ریسرچ رکھتے ہیں, آپ کی ساری زندگی کا تجربہ ہے فائنینس کو ڈیل کرتے ہوئے, اور فائنینس کے ایکسپرٹ ہیں, تو یہ ساری ٹرانزیکشن جو ہیں یہ سیکیور ہیں. اب جب یہ ٹرانزیکشن سیکیور ہیں تو ہمارا ووٹ کیوں نہیں ڈیجیٹلی ہو سکتا, یہ ایک سوال ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام انسان پارٹی اس پہ اب کام کر رہی ہے. اگلے 5 سال جب تک یہ الیکشن ہوتے ہیں, وہ 2 سال بعد ہوں یا 1 سال بعد ہوں یا 5 سال بعد ہوں, اللہ بہتر جانتا ہے, ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں, ہم کورٹوں میں جائیں گے اور ہم عام انسان میں یہ شعور پیدا کریں گے کہ ہم عام انسان پارٹی ڈیجیٹل الیکشن جو ہیں وہ چاہتی ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ڈیجیٹل الیکشن کیے جائیں. اس کے بے شمار فائدے ہیں. نمبر 1 کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے. ڈیجیٹل الیکشن کیسے ہوگا کہ ایک ٹیلی فون کے اوپر, آپ کے جو موبائل کے اوپر ایپ بنے گی, اور وہ ایپ ہر بندہ انسٹال کر لے گا اور اپنے گھر بیٹھے ہوئے ٹک کر کے ایک بٹن دبائے گا اور اس کا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا.
اور یہ ووٹ سارے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ڈسپلے ہو رہے ہوں گے اور کوئی بھی شخص یہ چیک کر سکے گا کہ میں نے جو ووٹ دیا ہے وہ ابھی تک اسی کینڈیڈیٹ کے نام پہ ہے یا کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے. جب چاہیں آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اور کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. تو اس میں نمبر 1 تو دھاندلی ختم ہو جائے گی. نمبر 2 اس کے اوپر جو اربوں روپے کاسٹ آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ جو گزشتہ الیکشن ہوئے ہیں ان کی کاسٹ ایسٹیمیٹڈ ایگزیکٹ نہیں پتا کیونکہ یہ ادارے بتاتے نہیں ہیں, یہ چھپاتے ہیں, ایگزیکٹ کاسٹ نہیں پتا, لیکن ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 64 سے 65 ارب روپے پاکستان کے خرچ ہوئے ہیں حالیہ الیکشن پہ. اب ان اربوں روپوں کو ہم سکولوں میں, انڈسٹری میں, بزنسز میں کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ ہم یہ کیوں خرچے کر رہے ہیں؟ امن و امان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس ڈیجیٹل الیکشن سے. آپ کے جو لڑائیاں ہیں, فساد ہیں, وہ ختم ہو جائیں گے. ڈیجیٹل الیکشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک امیر آدمی اور ایک غریب آدمی جو ہے وہ دونوں برابر ہو جائیں گے, کیونکہ اب جو کمپین چلے گی وہ بھی ڈیجیٹل چلے گی. کوئی سڑکوں پہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیمرہ رکھیں اپنے سامنے, مائک اپنے سامنے رکھیں اور اپنے جو لوگ ہیں ان سے خطاب کریں, اپنے ووٹر سے خطاب کریں, ان کو کنونس کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام انسان پارٹی کا یہ جو ڈیجیٹل الیکشن کا مطالبہ ہے اس سے ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور پھر عام انسان میں چونکہ دم خم زیادہ ہوگا, سمجھ بوجھ زیادہ ہوگی, مسائل کا حل اس کو پتا ہوگا, ایمانداری نسبتاً زیادہ ہوگی اس کے اندر, تو وہ جیتے گا. جی زبردست رائے صاحب, آپ نے اس کو ایکسپلین کیا, بہت اچھا لگا. اور یقیناً اگر اس ملک کے اندر ایسے سوچ رکھنے والے لوگ آ جائیں تو سینیریو ہی بدل جائے گا, کیونکہ ہماری جتنی کاسٹ اس وقت الیکشن کے اوپر آ رہی ہے, یہی اگر پیسہ, اگر میں تو پچھلے دنوں جب الیکشن ان پروسیس تھے شاید آپ سے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ برائے مہربانی جو جیسی بھی حکومت ہے اسی کو آگے کیری کر لیں اور الیکشن کے جو پیسے خرچ ہونے ہیں وہی بچا کے آپ کہیں خرچ کر لیں تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو اس مشورے کے اوپر ہمارے ارباب اختیار یا ہماری عوام کس طرح سے ماحول اس طرح کریٹ کرے, اس کے اوپر عمل ہو سکے, تو اربوں کروڑوں روپے جو ہیں وہ ضائع بھی نہیں ہوں گے, وقت کا ضیاع بھی نہیں ہوگا, اور ایک انسانیت کی برابری بھی ہوگی. اور ہر وہ انسان جو اس ملک میں رہنے والا ہے, جو اس کا بنیادی حق ہے ووٹ دینے کا, وہ بھی وہ استعمال کر سکے گا. اور جب یہ بنیادی حق استعمال ہوگا تو صحیح معنوں میں صحیح گورنمنٹ آئے گی جو انہی لوگوں سے بنے گی, انہی لوگوں کا ووٹ ہوگا اور انہی کے درد کو سہنے اور سمجھنے والی اور اس کے مداوا کرنے والی بنے گی. رائے صاحب آپ کا بہت شکریہ, چونکہ وقت ہمارا آلریڈی 2-2.5 منٹ 3 منٹ اوپر چلا گیا ہے. تو میں اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا اسی شکریہ کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. میں ایک بات چلتے چلتے کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام انسان پارٹی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے عامانسان.com, اس پہ ہم نے ایک چھوٹا سا ماڈل انتہائی سمپل الیکشن کا وہ ڈالا ہوا ہے, اور ڈیجیٹل الیکشن کے ٹیب پہ جائیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل الیکشن کس طرح سے ہوں گے اور یہ کس طرح سے کام کریں گے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کے سوالات آج بہت زبردست تھے, بہت مزہ آیا. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور مزید سوالات جو ہیں منشور کے اوپر اگلا پروگرام بھی ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان.